کچھ ایشو تھا لائیو میں، لوگوں کو آواز نہیں آ رہی تھی، اس لیے آج لیٹ ہو گئے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب شاید آواز آنا چالو ہو گئی ہوگی۔ تو کوئی بھی جو لائیو ہو وہ پلیز ایک بار بتا دے کہ آواز آ رہی ہے۔ تو آج ہم الحمدللہ ہمارا کل پہلا پارہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، تو آج ہم دوسرا پارہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے لگ رہا ہے کچھ لوگوں نے بتایا مجھے کہ آواز آ گئی ہے، تو اس لیے تھوڑی سی پریشانی ہوئی آج۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایشو کیا ہو رہا تھا۔ یہ ایشو یہ ہو رہا تھا کہ ہم نے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیمرہ ایپ چالو تھی، تو کیمرہ ایپ کی وجہ سے کیمرے کو ساؤنڈ دے رہا تھا، فیس بک کو ساؤنڈ نہیں دے رہا تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ ایشو سولو ہو چکا ہے، تو 2-5 منٹ ہم رک جاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ پہلے سے جڑے ہوئے تھے ان کو اس کی وجہ سے جو لائیو میں ایشو ہوا اس کی وجہ سے وہ چلے گئے، اور انہوں نے کل پہلا پارہ پڑھا تھا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ 2-5 منٹ ہم رک جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن ٹھیک ہے، لوگ بیچ میں آ جائیں گے اور بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہم آج اس سیٹ اپ کے چکر میں، اور ہم نے میں جو آپ کو بتا دوں، جو لوگ ابھی جڑ رہے ہیں ان کا بتا دوں کہ ہم نے کل الحمدللہ پہلا پارہ کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا پارہ کمپلیٹ کریں گے، اور جانیں گے کہ اللہ قرآن میں ہم سے دوسرے پارے میں کیا کہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو قرآن کی ایسے معاملات ہیں، جو قرآن کی ایسی آیتیں ہیں جن کو آپ کو اور ہمیں سمجھنا ضروری ہے، جن کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، تو میں وہ بھی بتاؤں گا، کوشش کروں گا۔ اگر اس میں میری بھی ایک کوشش ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہے، تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ آپ کو اور ہمیں سب کو معاف کرے، اور اگر میرے کوئی اصلاح کر سکتا ہو تو اس کے لیے میں پورے دل سے اس کا شکریہ ادا کروں گا، اگر کوئی میری اصلاح کر سکے۔ جو قرآن میں نے جہاں تک پڑھا ہے، میں نے جتنی بار پڑھا ہے، اس سے میں جو سمجھ سکا اور میں جو سمجھنا چاہتا ہوں وہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ دوسرا پارہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کمپلیٹ کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ ہم دوسرا پارہ آج کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ترجمے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے، بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آ رہے تھے، اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے ہیں؟ تم کہہ دو کہ پورب اور پچھم سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور آخری پیغمبر تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کے تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی قبلے کی تبدیلی لوگوں کو بوجھ معلوم ہوئی، مگر جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی وہ اسے بوجھ نہیں سمجھتے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور رحمت والا ہے۔ اے محمد، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھتے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ اس میں ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے مسجد اقصیٰ ہے وہ قبلہ ہوا کرتی تھی، اس کے بعد اللہ کے نبی کو یہ جب وحی نازل ہوئی، یہ جب آیت قرآن میں آئی، تب جا کے خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہوا۔ تو پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے لوگ، اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیرنے لگے، اور اللہ نے یہ کہا کہ اس میں تمہاری آزمائش ہے، آپ کو اللہ جو کہے گا وہ کرنا پڑے گا، یہی آزمائش ہے، بے خبر نہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں، اور ان میں سے بھی کچھ کے قبلے کے پیرو نہیں، اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش وحی آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان آخری پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت، ایک دشا مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو ان
تو تم نیکیوں میں بازی لے جاؤ، تم جہاں ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لیا کرو، بے شبہ بلا شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور یہ بھی مقصد ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم سیدھے راستے پر چلو، جس طرح اور نعمتوں کے ساتھ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہیں پاک بناتے ہیں، اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں، اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ آمَنَسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ یہ بات دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے کہ جب آپ پریشانی میں ہو تو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ وہ کیسے؟ صبر کیا ہے؟ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنے وقت انتظار کیا، صبر یہ ہے کہ جب آپ انتظار کر رہے تھے تو آپ کا بیہیویئر، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کے ایکشنز، ری ایکشنز کیسے رہے۔ تو صبر سے مدد حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صبر کیجئے، ایسے رہیے جیسے آپ ہمیشہ رہتے ہیں، پریشان مت ہوئیے، پریشانی بے شک آئے گی لیکن اس سے اپنے راستے سے مت بھٹکیے، اپنا ایٹیٹیوڈ چینج مت کیجیے، اپنے آپ کو ایسا مت دکھائیے کہ آپ کی تو دنیا لٹ گئی، اور پھر نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگیے۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کیا کرو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ ان اللہ مع الصابرین، یہ وہ آیت ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے، اور ہم اسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری سنا دو۔ دیکھیے اللہ آپ سے کلیئر کہتا ہے کہ اللہ آپ کی آزمائش لے گا، آپ کے بھوک سے، آپ کی مال سے، آپ کی جان سے، آپ کے میووں کے نقصان سے، ہر چیز سے آپ کی آزمائش لے گا، تو اس میں صبر کیجئے گا، ہائے توبہ مت مچائیے۔ اور صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری سنا دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی مصیبت آئی، اللہ کن لوگوں کو خوشخبری سنانے کا کہہ رہا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ، سب کچھ اللہ ہی کا تھا اور اسی کی طرف جائے گا، چلا گیا تو کوئی بات نہیں، ہم اللہ ہی کا، ان اللہ مع الصابرین، ہم سب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدر شناس اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم نے ان کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کی آیتوں کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیتیں آپ کے سمجھ کے باہر کی چیز ہیں، تو اس بات کو مت مانیے گا، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے کھول کھول کے بیان فرما دیے لوگوں کے سمجھانے کے لیے، کھول کھول کر بیان فرما کر دیا ہے۔ ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، جو قرآن کی آیتوں کو چھپاتے ہیں ان پر لعنت ہے۔ ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں، الہی حکموں کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور
اسی حالت میں مرے، کفر کی حالت میں ہی مرے، ایسوں پر اللہ اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ہی ملے گی۔ اور لوگوں، تمہارا معبود اللہ واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں، اور بارش میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا ہے اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، یعنی ہرا بھرا کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوستدار ہیں۔ اور ایک کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس دن کفر کے پیشوا جو اللہ کو نہیں ماننے والوں کے لیڈر ہوں گے اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزاری ظاہر کریں گے۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، ہر مسلمان کو اس آیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن پیشوا اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے جو لوگ کسی کے پیچھے چل رہے تھے، پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے اے کاش ہمیں دنیا میں جانا نصیب ہوتا، تو جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں۔ اس طرح اللہ ان کے عمل انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے۔ لوگوں، جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یہ آیت سیدھے سیدھے ایک بات کہہ رہی ہے کہ جب لوگوں کے پاس یہ میسج پہنچتا ہے کہ قرآن کی پیروی کیجئے، اللہ اور اس کے نبی کی پیروی کیجئے، تو وہ دو ٹوک جواب دے دیتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا۔ بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں، تب بھی وہ انہی کی پیروی کیے جائیں گے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے کر پکارے، جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکیں۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اے ایمان والوں، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اسی کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ اس نے تم پر، اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے اوپر کیا کیا حرام ہے۔ آپ کو کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو کسی بہت بڑے آدمی سے فتوی لے کے آنا پڑے گا، یا آپ خود تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ آیتیں ہیں جو بہت حد تک حرام چیزیں ڈسکرائب کرتی ہیں۔ اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ ہاں، اب یہاں پر کچھ چیزیں ڈکلیئر ہوئی۔ کیا؟ مرا ہوا جانور، خون، کہ جیسے کسی آدمی کا خون نکلتا ہے اور منہ میں انگلی لے لیتا ہے، وہ خون پینا حرام ہے، وہ سور کھانے کے برابر ہے۔ اور سور اور وہ کھانا جس پر کسی اور کا نام لیا گیا ہو، مطلب میں اپنے غیر مسلم دوستوں کی جو لوگ ہیں ان کی آستھا کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کوئی پوجا ہوئی، آرتی ہوئی، وہاں کا جو پرشاد ہے، وہ بھگوان کو چڑھائی ہوئی جو چیز ہے، وہ آپ جس پہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے، وہ کھانا حرام ہے۔ ایسے ہی مرا ہوا جانور، خون، سور کا گوشت اور وہ کھانا جس کے اوپر کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وہ حرام ہے۔ لیکن اللہ آگے فرماتا ہے ہاں، جو ناچار ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور ضرورت کی حد سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اب جیسے آپ کسی ایسی جگہ پھنس گئے جہاں پر صرف ہے ہی سور کا گوشت اور آپ بھوک کی حالت میں ہو، آپ کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، بہت بڑی پرابلم میں آپ پھنسے ہوئے ہو، تو آپ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، بھوک کو ختم کرنے کے لیے اتنا کھانا کھا سکتے ہیں، وہاں پر وہ آپ کے لیے حلال ہوگا ان کنڈیشنز میں۔ لیکن آپ جیسے ہی واپس آئیں گے، حالات نارمل ہوں گے، تو پھر آپ کے اوپر وہ حرام ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ ناچار ہو گئے، آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو آپ پہ کچھ گناہ نہیں۔
بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہ سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے غم دینے والا عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ جہنم کی آگ کو کیسا برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم پورب یا پچھم کو قبلہ سمجھ کر اس کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے۔ اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات اللہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جو مال کو بہت اپنے سینوں سے چپٹا کے رکھتے ہیں، بہت جمع کر کے رکھتے ہیں، بہت بڑی جائیداد بنا کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال کو باوجود عزیز رکھنے کے، مال کو چپکا کے رکھنے کے، مال کو باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کو چھڑانے میں خرچ کریں۔ مطلب جن لوگوں کے اوپر قرضہ ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس قرضے کو ادا کرنے میں، کسی کے مدد کرنے میں خرچ کریں۔ لیکن سب سے پہلا نمبر جس کا ہے وہ ہے رشتہ دار۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ مالدار ہیں، آپ دولت مند ہیں، تو پہلا حق آپ کی دولت پہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ اور آپ کو اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ تو مڈل کلاس ہے، میرے رشتہ داروں میں تو سب مڈل کلاس ہیں، ان میں کوئی بالکل ہی لوور کیٹیگری ہے ہی نہیں، لوور کلاس ہے ہی نہیں، بلو پاورٹی لائن کوئی ہے ہی نہیں، تو میں ان پہ کیا خرچ کروں؟ آپ کو ان پہ بھی خرچ کرنا ہے۔ آپ کا پہلا حق آپ کے رشتہ دار ہیں۔ ہاں آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے برابر آ گئے، مالدار ہو گئے تو بات الگ ہے۔ تو پہلا حق رشتہ دار، پھر یتیم، ان میں بھی جو یتیم رشتہ دار ہیں وہ پہلا حق رشتہ دار، پھر یتیم، پھر محتاج جن کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، کما نہیں سکتے، بیمار ہیں، کما نہیں سکتے وہ، پھر مسافر، اور پھر مانگنے والوں کو دیں، اور پھر لوگوں کا قرضہ ادا کرنے میں، گردنوں کو چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں۔ یہ کمی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے کہ ہم منہ سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یار ایسا کر لیں گے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ چلو یار میں تو بیوقوف بنا رہا تھا، مجھے کرنا کون سا ہے۔ بہت سے لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ تو کر لیجئے، یار ہاں کر دینا خالی کہ میں کر لوں گا، بعد میں کرنا مت۔ تو آپ کو ایسا نہیں کرنا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے میدان میں ثابت قدم رہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کو سختی میں، جب آپ کے اوپر سخت وقت آ گیا، جب آپ کے اوپر پریشانی آ گئی اور آپ لڑائی کے میدان میں ہیں، تو آپ کو ثابت قدم رہنا ہے۔ آپ بھاگ نہیں سکتے کہ آپ ایک پروٹیسٹ میں ہیں، 2 ڈنڈے بجے اور آپ سر پر پیر رکھ کے بھاگ لیے۔ اگر آپ وہاں پر حق کے لیے کھڑے ہیں تو آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، چاہے 2 ڈنڈے پڑیں، چاہے 100 ڈنڈے پڑیں، چاہے گولی پیٹھ پہ پڑے، چاہے سینے پہ پڑے، آپ کو بھاگنا نہیں ہے، آپ کو ثابت قدم رہنا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں۔ یہ کوالٹی ہے ان لوگوں کی جو ایمان میں سچے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ مومنوں، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریقے سے قرارداد کی پیروی یعنی خون بہا کا مطالبہ کرنا اور قاتل کو بھلے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، اور جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے غم دینے والا عذاب ہے۔ اور اے عقل والوں، قصاص کے حکم میں تمہاری ہی زندگانی ہے تاکہ تم قتل اور خرینجی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا عجیب بات ہے کہ خون کا بدلہ خون، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان۔ ایک بہت بڑے آدمی نے کہا کہ اگر آنکھ کے بدلے آنکھ لینے لگ جائیں تو پوری دنیا اندھی اور کاڑی ہو جائے گی، لیکن نہیں، یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اگر آپ آنکھ کے بدلے آنکھ لینے لگو گے تو کوئی آپ کی آنکھ پھوڑنا بند کر دے گا۔ اگر آپ خون کے بدلے خون کا بدلہ لینے لگو گے، اگر یہ قانون نافذ ہو جائے گا تو
تو قتل ہونا بند ہو جائیں گے۔ انسان اپنی جان سے بہت پیار کرتا ہے، 10-12 سال جیل میں ہو کے آنا آسان کام ہوتا ہے، اس کے بعد تو اور آدمی چھاتی چھوڑ کے کہتا ہے میں مرڈر کر کے آیا تھا، لیکن اگر اس آدمی کو مار دیا جائے گا تو وہ مثال بنے گی، اور اللہ کہتا ہے کہ اس میں تمہاری زندگانی ہے تاکہ تم قتل اور خورینجی سے بچو۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے اور اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ وصیت کرنا فرض ہے، وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے، جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ گواہ ہونا ضروری ہے، اور اگر گواہ اس وصیت کو بدلتے ہیں تو جو وصیت کر کے گیا تھا اس کے اوپر کچھ گناہ نہیں ہے۔ لیکن اب آگے ایک اور بات سمجھیے، اللہ اس میں بہت امپورٹنٹ بات ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہے جو وصیت نہیں کرتے، جن کو ابھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وصیت کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب آگے دیکھیے، اگر کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا ڈر ہو، ہمارے سننے میں بہت آتا ہے کہ کوئی ماں باپ کسی ایک بچے کو زیادہ دے گئے، کسی ایک کو کم دیا، کسی کے حق میں حق تلفی کر دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی ماں باپ وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی کی حق تلفی کا ڈر ہو اور اگر وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دیں تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ آپ وصیت میں گواہ ہیں، آپ وصیت کرنے کے وقت موجود تھے، اب وصیت کرنے والا جو ہے وہ حق تلفی کر گیا یا حق تلفی کر رہا ہے، تو وہاں پر آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ اسے یہ کہو کہ نہیں یہ بات غلط ہے، یا آپ بعد میں پلٹ کے اور ان میں ایمانداری سے وصیت کا تقاسمہ کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ اس میں کچھ گناہ کی بات نہیں۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے کچھ دن ہیں، تو جو آدمی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ اگر آپ بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں، لیکن گنتی ضرور پوری۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی، اب یہ جو آگے آیت آ رہی ہے، یہ آیت پہلے روزے دو طریقوں سے فرض ہوئے، پہلے آسانی دی گئی کہ بھئی جو طاقت نہیں، جو رکھنا چاہے وہ رکھ لے، پھر بعد میں فرض کر دیا گیا تھا۔ تو یہ آیت اس وقت کی ہے جب روزے آپ کی مرضی پہ، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، قرآن نازل شروع میں نازل ہونا رمضان میں شروع ہوا تھا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، جو لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، جو حق کو باطل مطلب سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اب یہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ اب جو موجود ہے اسے پورے مہینے کے روزے رکھنا ہی رکھنا ہے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر گنتی پوری کر لے۔ اب اللہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو روزے مت رکھیے، بعد میں آپ گنتی پوری کر لیں۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو۔ تو اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں معلوم کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کی لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے میں اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکتوں سے درگزر کیا۔ اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت مطلب انٹرکورس کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، مطلب جب آپ اعتکاف میں ہیں تو انٹرکورس نہیں کر سکتے، سیکشول آپ کا ریلیشن نہیں بنا سکتے، اور رمضان کی راتوں میں یہ الاؤ ہے، روزے کے ٹائم پہ یہ الاؤ نہیں ہے۔ دوسری بات، اس میں اللہ نے سحری کے بارے میں بتایا ہے کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، مطلب صبح کاذب جو
نوٹیکل ٹوائلائٹ کہی جاتی ہے، ٹوائلائٹ کہی جاتی ہے، وہ جب ظاہر ہو جائے اس وقت تک آپ روزہ رکھو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ یہ دوبارہ آیا ہے سورہ بقرہ میں، دوسرے پارے میں، دوسری صورت میں دوبارہ آیا ہے کہ اللہ یہ آیتیں کھول کھول کے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب آپ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ یار قرآن کی آیتیں اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ آپ کو بھٹکا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کھول کھول کر بیان فرمائی ہے تاکہ تم سمجھو، بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، یہ معاملہ ہمارے یہاں بہت عام ہو رہا ہے۔ آپ کسی سے مال لے لیتے ہیں، پیسہ لے لیتے ہیں، کوئی چیز لے لیتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں ارے یار کوئی بات نہیں، ہاں جا لے لینا، تیرے بس کی ہو تو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوت کے طور پر حاکموں کے پاس پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کا مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ناحق مال کھانے کا بھی منع کر رہا ہے، اور جب آپ کے پاس آپ کے کوئی کیس چل رہے ہیں یا آپ کا کوئی معاملہ ہے، اور مان لیجئے سامنے والا حق پہ ہے، میں ناحق ہوں، لیکن میں رشوت دے کے اس چیز کو کام کروا لوں، تو اللہ اس کو بھی منع کرتا ہے۔ اے محمد، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی وہ ہے جو پرہیزگار ہوں اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ اور جو لوگ تم سے، یہ پچھواڑے سے آنے کا میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ جب لوگ رمضان میں یا احرام کی حالت میں اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے، اور گھروں کی دیواریں کود کود کے، کیونکہ آگے سے آتے ہوئے اس وقت یہ چیزیں اجازت نہیں تھی، تو آگے سے نہیں آتے تھے، پیچھے سے کہ لوگ دیکھیں نہیں اپنے دروازوں، پیچھے کے گھروں کی دیواریں کود کے یا دروازوں میں سے آتے تھے۔ لیکن اللہ کو تو سب معلوم تھا، تو اللہ نے اس سے درگزر کیا اور یہ کہا کہ تم سامنے سے آ سکتے ہو، ان کے لیے اس چیز کو ختم کیا، اور دروازے سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اکیلا ایسا مذہب ہوگا جو آپ سے لڑنے والوں کے لیے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو تم سے لڑ رہا ہے ان سے لڑو، لیکن زیادتی نہیں کرو گے۔ مان لیجئے میں آپ سے لڑ رہا ہوں تو آپ مجھ سے لڑیے، لیکن آپ میرے چھوٹے بھائی کو پریشان نہیں کر سکتے، آپ میری بیوی سے زیادتی نہیں کر سکتے، آپ میری بہن سے زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو منع کر رہا ہے جس کے پاس طاقت ہے، وہ زیادتی کر سکتا ہے، تاکہ وہ بندھا رہے کہ جس سے آپ کی لڑائی ہے آپ اسی سے لڑیں گے، دوسرے پہ زیادتی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور ان کو جہاں اب جو تم سے لڑ رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ یہاں آپ کو باندھ تو دیا اس نے کہ بے گناہ جو آپ سے نہیں لڑ رہا ہے یا جو بے گناہ ہے اس پہ تو آپ کچھ نہیں کریں گے۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ آپ کو کہاں کھولتا ہے، اور جو آپ سے لڑ رہے ہیں ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو۔ اب یہ ان مکہ کے مشرکوں کی بات آ گئی جنہوں نے ان مکہ کے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا تھا، اور وہ جہاں پر مسلمانوں کو پاتے تھے قتل کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں آپ کو چھوٹ دی کہ اب تم جہاں مکہ کے مشرکوں کو پاؤ، جو لوگ تمہیں مارتے ہیں، تم جہاں انہیں پاؤ تم بھی انہیں مار دو۔ پہلے ان پہ بندش تھی۔ دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و قرینجی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو۔ اللہ کے نہیں ماننے والوں کی یہی سزا ہے، اور اگر وہ رک جائیں تو اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ اب اگر وہ آپ سے لڑنے سے رک گئے، جو مکہ کے مشرکین تھے وہ جب مسلمانوں سے لڑ رہے تھے تو اللہ نے کہہ دیا کہ تم بھی انہیں مارو اور قتل کر دو، لیکن اللہ آگے آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ اب جب وہ آپ سے لڑنے سے رک گئے تو تم بھی مت لڑو، اور اگر وہ رک جائیں تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد ختم ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابلے کا ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر کسی نے آپ پہ زیادتی کری تو آپ اس پہ زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن کیسی؟ ویسی جیسی اس نے آپ پہ کی ہے۔
آپ اس پہ اتنی زیادتی نہیں کر سکتے کہ اس کی ماں بہنوں کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے خاندان کو، اس کی اولاد کو پریشان کر رہے ہو، ان پہ زیادتی جیسا آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ اسی ایکسٹینٹ تک اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسے قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ، اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی کی طرح کی تکلیف ہو اور اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے میں فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 روزے جب واپس ہو، یہ پورے 10 دن ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے بال بچے مکے میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے طے ہیں جو معلوم ہے، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے ملے اور نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ مطلب راستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل والوں مجھ سے ڈرتے رہو، اور اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں تجارت کے ذریعے سے اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو۔ اب اللہ آپ کو یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں اور روزی کمانے کے لیے وہاں پر تجارت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پہلے تم لوگ ان طریقوں کو بالکل نہیں جانتے تھے۔ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہو وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، جو صرف دنیا کا طلبگار ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشنا اور دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھنا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی نیک بدلہ تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا اور بدلہ لینے والا ہے۔ اس میں جن لوگوں کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تو دنیا میں ہی دیتے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، ان کے ایٹیٹیوڈ، ان کے کام، ان کے اعمال ایسے ہیں کہ انہیں آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مینا میں ٹھہرنے کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اور اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی بات چیت دنیا کی زندگی میں تم کو بھلی معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے مفز ضمیر سے مطلب جو اس کا ضمیر ہے مصف ضمیر پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی کو برباد کرے اور انسانوں اور حیوانوں کی نسلوں کو ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے مطلب یہ اللہ بتاتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگیں گی لیکن ان کا مقصد فساد کرنا ہوگا، ان کا مقصد لوگوں کو لڑوانا ہوگا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کرو تو گھمنڈ اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، تو ایسوں کو جہنم سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم روشن حکموں کے پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے انتظار میں ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں سے نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے محمد بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اور جو کافر ہوئے مطلب جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے انکاری ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے مذاق کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان
ان پر غالب ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے انگنت روزی دیتا ہے۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے، اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی، تاکہ جن معاملوں میں لوگ اختلاف کرتے تھے اس میں ان کا فیصلہ کر دیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ جن معاملوں میں آپ میں اختلاف ہیں اس میں ان کا فیصلہ کر دے، تو جن معاملوں میں آپ میں اختلاف ہیں اس کا فیصلہ اس کتاب میں ہے، قرآن میں ہے، کر دے۔ اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود کہ ان کے پاس کھلے حکم آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد میں کیا۔ تو جس حق بات میں اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اسی کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئیں ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیوں اور تکلیفیں پہنچیں، اور وہ پریشانیوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دیکھو اللہ کی مدد بہت جلد آیا کرتی ہے۔ اے محمد، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں۔ یہ بات بہت سمجھنے کی ہے، بہت زیادہ غور سے سننے کی ہے۔ لوگوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا ہے اللہ کی راہ میں کیسا مال خرچ کریں، تو اللہ نے فرمایا کہہ دو جو چاہو خرچ کرو، جو مال خرچ کرنا چاہتے ہو وہ سب سے پہلے کس کا نمبر؟ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ مسلمانوں، تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے لڑنا یہی نہیں ہے کہ آپ کو گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار لے کے جانی ہے۔ جب آپ کے اوپر پولیٹیکل کوئی حملہ ہے تو آپ کو کھڑا ہونا ہے، جب آپ کے اوپر سوشل کوئی حملہ ہے کہ تبلیغ جماعت کو کورونا بم کے دیا تو آپ سب کو ایک ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جس طریقے کی لڑائی ہے اس طریقے سے آپ کو جواب دینا ہے۔ میڈیا کی لڑائی ہے تو میڈیا سے جواب دینا ہے، سوشل میڈیا کی لڑائی ہے تو سوشل میڈیا کی جواب دینا ہے، قانون کی لڑائی ہے تو قانون سے جواب دینا ہے، اور سامنے کی لڑائی ہے تو سامنے سے جواب دینا ہے۔ یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ یہ تو کوئی اور لوگ آئیں گے جو لڑیں گے، ہم تو ہمارے گھروں میں بیویوں کے پلوؤں میں بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو بھی نکلنا ہے، آپ کو اپنی اولاد کو بھی نکالنا ہے۔ اگر NRC کا حملہ آپ کے اوپر ہوا تو آپ سب کو نکلنا ہے اس کو ویسے ہی جواب دینے کے لیے۔ اگر کورونا وسفوٹ کا حملہ آپ کے اوپر ہوا تو آپ کو سب کو نکلنا تھا۔ یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑنا، جس طریقے کی لڑائی ہے اس طریقے سے اس کا جواب دینا، قانونی لڑائی کا قانونی طریقے سے جواب دینا آپ کے اوپر فرض ہے۔ تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھو، جو اس نے قرآن میں کہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کوئی شک نہیں کہ کوئی چیز تمہارے لیے اچھی ہو اور وہ تمہیں بری لگے، اور کوئی بری ہو اور وہ تمہیں اچھی لگے، تو یہ اللہ جانتا ہے، یہ آپ اور ہم نہیں جانتے۔ اے محمد، لوگ تم سے عزت کے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا یعنی اسے نہیں ماننا، اور مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا، اور مسجد والوں کو اس میں سے نکال دینا جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے جو یہ اللہ کو نہیں ماننے والے کرتے ہیں، اور فتنہ پھیلانا خون بہانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر طاقت رکھتے تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے اور اللہ کو ماننا چھوڑ دے، اپنے دین سے پھر جائے گا اور اللہ کو نہیں مانے گا اور ایسے ہی مرے گا اور کفر کی حالت میں ہی مرے گا، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ گئے اور اللہ کو نہیں ماننے والوں سے جنگ کرتے رہے، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم معلوم کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ شراب اور جوا آیا۔ کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور یہ بھی پوچھتے ہیں
کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ ضرورت سے زیادہ ہو، اور اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے حکموں کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ یہ ایک بار پھر آ گیا سورہ بقرہ میں ہی کہ اللہ تمہارے لیے اپنے بیان کھول کھول کے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس میں کوئی بند لگی لپٹی بات نہیں ہے، سیدھی سیدھی باتیں ہیں تاکہ تم سمجھو اور آپ اسے سمجھ سکتے ہو۔ تو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو، یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو۔ اور تم میں یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو ان کے حالات کا سدھار بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی اکٹھا خرچ کرنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور سدھار کرنے والا کون، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور مومنوں، مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت چاہے تمہیں کیسی ہی بھلی لگے، اس سے مومن لونڈی جو غلام ہے آزاد عورت سے ایک غلام عورت بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی بیوی نہ بنانا، کیونکہ مشرک مردوں سے چاہے تم کو وہ کتنے ہی بھلے لگیں مومن غلام بہتر ہیں۔ یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت جنت کی اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکموں کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ یہ ایک بار پھر آ گیا کہ کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ اور تم سے اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قرآن میں اللہ نے کوئی بھی بات چھپائی نہیں، کوئی بھی بات دبا کے نہیں رکھی۔ ایک حیض ایسی چیز ہے جو لوگ ڈسکس نہیں کرتے، لیکن قرآن میں ہے، اس لیے مجھے لائیو میں آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا، اور مجھے اس میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں ہے۔ تو جو چیز ہے وہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے۔ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ تو نجاست ہے، سو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی فزیکل ریلیشن شپ مت بناؤ، الگ رہو جب تک پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب نہ ہو۔ ہاں، جب پاک ہو جائیں تو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ان کے پاس جاؤ، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں ان کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور اے پیغمبر، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح صفائی کرانے سے رک جاؤ، اور اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ایک تو حیض کے دوران آپ کو صرف عورت سے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو فزیکل ریلیشن شپ نہیں بنانا، باقی اس کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی ریسٹرکشن ہو کہ بھائی اسے کچن میں مت جانے دو، اسے اپنے پاس مت بٹھاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بیٹا کرتے تھے، ان کے قریب لیٹا کرتے تھے، ان کی گود میں سر رکھ لیا کرتے تھے۔ تو ایک چیز یہ کلیئر۔ دوسری چیز یہ کلیئر کہ آپ کو اللہ کی قسم کھا کے سلوک کرنے سے نہیں رکنا ہے۔ آپ نے مان لیجیے قسم کھا لیا کہ میں تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد تمہارے معاملات میں بولوں گا نہیں، صلح کراؤں گا ہی نہیں، لیکن جب آپ صلح کرا سکتے ہو تو اللہ کہتا ہے کہ اس قسم کی وجہ سے رک مت جانا، بلکہ ایسی قسم ہی نہیں کھانا آپ کو کہ آپ اچھے کاموں سے رکو گے۔ اللہ تمہاری بیکار قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم دل کے ارادے سے کھاؤ گے ان پر پکڑ کرے گا، اور اللہ بخشنے والا مقرر ہے۔ مطلب بے ارادہ قسمیں، جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے یار ایمان سے بھائی ایسا ہو گیا تھا، وہ ایک سینٹنس میں آپ بول رہے ہو، اس کی آپ سے پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جو آپ قسم کھاؤ گے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا ہوا تھا، اس میں آپ کی بہت سخت پکڑ ہوگی اگر آپ وہ جھوٹی کھاؤ گے تو۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے۔ اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رہیں، اور اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ اپنی جوزیت بیوی بنانے میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس عورت کو طلاق دے دی جائے وہ 3 حیض تک انتظار کرے، 3 مینسٹرول سائیکل تک انتظار کرے، اور اگر اس میں وہ پریگننٹ ہو جائے تو وہ اسے چھپائے نہیں۔ اب اس میں ایک بہت بڑا سسٹم ہے جو اسلام نے مینکائنڈ کو دیا ہے۔ پہلے کوئی سونوگرافی نہیں تھی، پہلے کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈی این اے ٹیسٹ ہوتے ہوں۔ تو آپ ایک بات سمجھیے، آج سے
500 سال پیچھے چلے جائیے، اس میں مان لیجئے کہ میں ایک غیر مسلم آدمی ہوں، میں نے ایک غیر مسلم عورت سے شادی کی اور طلاق کا اور حیض کا اور عدت کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو مان لیجئے میں نے شادی کے تیسرے دن طلاق دے دی۔ اب اگر وہ لڑکی دوسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے دن کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لیتی ہے تو اب وہ پریگننٹ ہوگی، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو اولاد ہے وہ کس کی ہے؟ اس لیے عدت کا جو معاملہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ اور سائنٹیفک ہے کہ آپ 3 حیض تک انتظار کریں گے، اب جو اولاد ہوگی وہ پتہ چل جائے گا کہ کون سے شوہر کی ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ بھی 100% کنفرم نہیں ہوتا، اور آج سے 50 سال پہلے ہی نہیں تھا تو پہلے کیسے ہوتا، اور آگے بھی ہو سکتا ہے کچھ اور معاملات ہوں۔ تو عدت ایک بہت سائنٹیفک اور اسلام کو ثابت کرتی ہے کہ اسلام انسانیت کے ہر پہلو کو جانتا ہے۔ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رہیں، اور اگر وہ پیدا کیا ہے اس کو نہ چھپائیں، اور ان کے خاوند اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ مطلب کوئی کسی سے ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت سپیریئر ہو اور وہ بہت انفیریئر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی 2 بار طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو شائستہ طریقے سے نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں، اگر بیوی و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گنہگار ہوں گے۔ پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ اب اس میں ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ نکاح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے مدت کے لیے نکاح کر لیا کہ میں تم سے نکاح کر لوں گی، 2 دن بعد 5 دن بعد تم مجھے طلاق دینا، میں واپس اس سے شادی کر لوں گی۔ نہیں، نکاح کا مقصد ہی یہ ہے کہ پاک دامنی قائم کرنا ہو تو آپ نکاح کیجئے، ورنہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ مدت کا کوئی نکاح نہیں ہوتا، حلال نہ ہوگی۔ ہاں، اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین رکھیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش اور سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو 2 بار طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو اچھے سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا شائستہ طریقے سے رخصت کر دو، اور اس نیت سے کہ ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، تو جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور اللہ کے حکموں کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہا ہے ایک چیز کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں یا دودھ پلوانے والی ہیں رکھوانا چاہتی ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال کی مدت تک دودھ پلائیں۔ 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا منع ہے، اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ مدت جو ہے یہ پوری مدت ہے۔ ہاں، اس سے اگر کوئی کچھ کم کرنا چاہتا ہے، میاں بیوی آپسی رضامندی سے اس مدت کو کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کم کر سکتے ہیں، لیکن دودھ پلانے والی ماؤں کا خرچہ
کھانا کپڑا وہ چیزیں باپ کے ذمہ ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی تو یاد رکھو نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچوں کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ بے شک کہ دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا طے کیا تھا دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔ طلاق والی عورت کی جو عدت تھی وہ 3 حیض تھی، اور جس کا خاوند مر گیا، جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا، اس عورت کی جو مدت ہے عدت کی وہ ہے 4 مہینے 10 دن روکے رہیں۔ جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ اگر تم اشارے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر اس عدت کے دنوں میں اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، چھپے طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو نکاح کا پکا ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ تم اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور علم والا ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دو، مطلب انٹرکورس کرنے سے پہلے یا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنی طاقت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ آپ نے نکاح کر لیا، مہر مقرر ہو گیا، لیکن آپ کی بدائیگی نہیں ہوئی یا آپ کا اور آپ کی بیوی کے بیچ میں فزیکل ریلیشن شپ نہیں بنا تو اور آپ نے طلاق دے دی تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں نکاح کا عقد ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کا اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو بھولنا نہیں۔ کوئی شک نہیں کہ تمہارا اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں سب نمازیں، خاص طور پر بیچ کی نمازیں پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو یا پیادے یا سوار، جس حال میں بھی ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن کے اطمینان ہو جائے تو جس طریقے سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے اللہ کو یاد کرو۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں، کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور طلاق والی عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان نفقہ دینا چاہیے۔ پرہیزگاروں پر یہ بھی ایک حق ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے حکموں کو تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گنتی میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے لیکن زیادہ لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے، اچھا قرض دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی اسے پھیلاتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو بچاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے نکالے اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جن کو جہاد کا حکم دیا گیا تو کچھ لوگوں کے علاوہ سب پھر گئے
اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے حقدار تو ہم ہیں اور ہم اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے چن رکھا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور جسم بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، مطلب اللہ کے ساتھ نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر۔ وہ جب لوگ نہر میں پہنچے تو کچھ لوگوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ کبھی کبھی تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے میں آئے تو اللہ سے دعا کی، پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں قدموں سے جمائے رکھ، اور اللہ کے نہ ماننے والوں کی فوجوں پر جیت دے۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہرا دیا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے ہٹاتا نہ رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اے محمد تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔ یہ پیغمبر ہم وقت پر بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے کچھ پر فضیلت دی ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے باتیں کی، اور کچھ کے دوسرے معاملوں میں مرتبے بلند کیے۔ اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ اللہ کے نہ ماننے والے ہی رہے، کافر ہی رہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو الحمدللہ آج دوسرا پارہ ہمارا ختم ہو گیا، الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ سورہ بقرہ ابھی چل رہی ہے، تیسرا پارہ ہے، اس میں سورہ بقرہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو اس پوسٹ پہ کر دیجیے گا، میں انشاءاللہ کل کے سیشن میں ان سوالات کو لے لوں گا۔ اس میں بہت امپورٹنٹ باتیں ہمارے سامنے آئیں، اللہ کے لیے کھڑے ہونے کو لے کے، وصیت کو لے کے، عورتوں کو لے کے۔ تو مجھے امید ہے ہم اگر اسے مکمل کر لیں گے تو ہمارے بہت سارے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے، اور دنیا کے پردے جو ہماری آنکھوں پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب ہماری آنکھوں پہ سے ہٹ جائیں گے، اور ہم آخرت کی تیاری میں لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا، میری اس کوشش میں میرے ساتھ رہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔